میں ایک تو یہ کہ ابھی میں نے ایک تقریر سنی ہے جو بہت ہی جذباتی تقریر کی. میں نے پوچھا کہ یہ کس حلقے سے ہے, کس علاقے سے ہے, تو پتہ چلا کہ یہ فخر امام صاحب کی جگہ آئے ہیں. کہاں فخر امام صاحب جیسے ایک عظیم شخصیت اور ایک زبردست پارلیمنٹیرین, اور میں اپنے اس کے حلقے کے عوام کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس نے کیسے اس قسم کے بازاری لینگویج والے آدمی کو جو ہے نا وہ متہم کے. جناب اسپیکر, میں جو اس وقت انرجی کے حوالے سے جو کٹپوشنز آئے ہیں, میرا تعلق خود سوابی سے ہے, اور توربیلا ڈیم جو پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سوابی کی بجلی وہ برہان سے آتی ہے, اٹک ضلع سے. یعنی جہاں پاور اسٹیشن بنا ہے وہاں پہ ہمیں توربیلا سے بجلی اویلیبل نہیں ہے. حالانکہ یہ آئین جو کنسٹیٹیوشن میں یہ بالکل واضح ہے کہ جس علاقے میں جو پیداوار ہوتا ہے سب سے پہلے اس علاقے کی عوام کا حق ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے. جناب اسپیکر, یہ خیبر پختونخوا, یہ صرف توربیلا ڈیم جو اس وقت بجلی پیدا کرتی ہے, یہ 400 میگا واٹ بجلی جو ہے نا یہ پیدا کرتی ہے توربیلا ڈیم صرف. اور ہمیں سوابی میں جو ضرورت ہے وہ 250 سے 300 میگا واٹ ہے. تو سب سے پہلے میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس علاقے کا آئینی اور قانونی حق ہے سوابی کے عوام کا, آپ اس کو اس علاقے سے بجلی اس اپنی جو مین پاور ہاؤس ہے جو سوابی میں ہے اس سے بجلی نہیں دے رہے ہیں, اٹک سے بجلی دے رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ آئین کی وائلیشن ہے. نمبر 2, جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جو برہان سے ہمیں بجلی مل رہی ہے اور ایک بردان سے ہمیں بجلی مل رہی ہے, تو اس کا جو کنڈکٹر ہے وہ اتنے کمزور ہے کہ وہ جو ہماری گرمیوں میں بجلی کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ پورا نہیں ہوتا, اتنی بجلی ہمیں آتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے آج کل سوابی میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے وہ لوڈ شیڈنگ تقریباً یہ 12 سے لے کے 18 گھنٹے, اور پھر اس پہ فورس لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے, فورس لوڈ شیڈنگ, جو کہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو فورس شیڈنگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے دوران تقریباً 20 گھنٹے تک بجلی نہیں تھی. آپ جو سوچ لیں کہ بجلی بھی ہم پیدا کریں, ہمارا علاقہ جو ہے نا بجلی سے محروم. آئین میں ہمیں یہ پروٹیکشن حاصل ہے کہ سب سے پہلا جس علاقے میں جو نیچرل سورسز ہوں گے سب سے پہلے اس علاقے کے ہوں گی, تو ہمیں جو ہے نا بجلی سے محروم رکھا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وولٹیج کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی سسٹم میں انویسٹمنٹ ہی نہیں کی گئی ہے. تو جناب اسپیکر, میں صرف اس موقع پہ اپنے علاقے کا یہ مطالبہ کروں گا کہ نمبر 1, جو ہمارے علاقے کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ سوابی کو توربیلا سے بجلی دی جائے. نمبر 2, جب آپ کشمیر میں منگلہ میں اس کو آپ رعایتی نرخوں پہ بجلی دیتے ہیں تو یہ ہمارا کیا گناہ ہے کہ ہمیں آپ رعایتی نرخوں پہ نہیں دیتے, کیونکہ جو وہاں کا جاب کا کوٹا ہے, یعنی ایک علاقہ جو توربیلا ڈیم ہمارے علاقے میں ہے, ہمیں اس میں نوکریوں کے لیے بھی موقع نہیں دیا جا رہا, اور اس میں بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پوری پاکستان کے بھائی, سب سے پہلے تو اس علاقے کے عوام نے آپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے, ڈیم بنایا ہے
جس طرح آئین آپ کو اجازت دیتی ہے، سب سے پہلے جاب کی رسپانسبلٹی، جب سب سے پہلے جاب کا حق تو ہمارے علاقے کا ہے، بجلی کا حق ہمارے علاقے کا ہے، وہ ٹیچ ہمیں نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جاب میں ہمیں اپرچونٹی نہیں مل رہی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، نمبر 1، جو لو وولٹیج مسئلہ ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور ہمیں جو بجلی وہ رعایتی نرخوں پہ ہمیں بجلی دی جائے، اور سب سے اہم اس وقت میں یہ مطالبہ کروں گا، جو انہوں نے ہم سے ابھی غازی بروتا جو ہمارے علاقے میں یہ جو ہمارا یہ دریائے سندھ ہے، عباسین ہم اس کو کہتے ہیں، یہ پانی انہوں نے موڑا غازی بروتا نہر میں، اور اس کی وجہ سے غازی بروتا بھی ڈیم جو ہے وہ بھی ایک قسم کی ہماری نیچرل سورسز بنا ہے، اس میں بھی ہمارا حق ہے، اس میں تو ایون ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ جو اس کی ڈیولپمنٹل جو اس کی جو رائلٹی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ بنتا ہے کہ ہمیں اس کی بھی رائلٹی میں بھی ہمارا حصہ دے۔ تو ہمارا مطالبہ جو میں نے بتائے ہیں کہ ہمیں تربیلا سے بجلی دی جائے، تربیلا کی نوکریوں میں ہمیں پوری اپنا شیئر دیا جائے، اور جو ہمارا قانون ہمیں دیتا آئین ہے دیتا ہے، اور جو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ سب سے پہلا حق ہمارا ہے۔ شکریہ۔ امین گنڈاپور سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست۔ جسٹس منصور علی امین گنڈاپور کو رجسٹرار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سے رجوع کرنے کا کہہ دیا۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل بھی پیش۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ سیشن چل رہا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست ارجنٹ سنی جائے۔ موقف اپنایا گیا لطیف کھوسا کی جانب سے، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کہنا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں، یہی بہترین طریقہ ہے، آپ کا وقت بچے گا، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ علی امین گنڈاپور روسٹرم پر آ کر بولے، ہماری بار بار کی ریکویسٹ کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، بانی نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا تھا، خط پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے، یہ کہا گیا علی امین گنڈاپور کی جانب سے۔ علی امین گنڈاپور سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں پیش، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست۔ جسٹس منصور نے علی امین گنڈاپور کو رجسٹرار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سے رجوع کرنے کا کہہ دیا۔ ایڈوکیٹ لطیف کھوسا اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل بھی موجود ہیں۔ لطیف کھوسا کی جانب سے کہا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا بجٹ سیشن چل رہا ہے، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست ارجنٹ سنی جائے۔ جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ ریمارکس دیے گئے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں، یہی بہترین طریقہ ہے، آپ کا وقت بچے گا، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے جہاں زیب عباسی سے۔ اپڈیٹ کیجیے گا جہاں زیب۔